بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، پچھلے کچھ دنوں سے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، فرعون اور قوم بنی اسرائیل کے حالات و واقعات پر بات کر رہے ہیں۔ اس پہ مزید تعلیم ہم آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معلومات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حیات بعد الموت۔ قرآن عزیز نے حیات بعد الموت کا عام قانون تو یہ بتایا ہے کہ اس دنیاوی موت کے بعد پھر عالم آخرت ہی کے لیے دوبارہ زندگی ملے گی، لیکن قانون خاص یہ ہے کہ کبھی کبھی حکمت و مصلحت کے پیش نظر خدا تعالیٰ اس دنیا میں ہی مردہ کو زندگی بخش دیا کرتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی موجزانہ زندگی میں خود قرآنی شہادت کے مطابق اس حقیقت کا متعدد بار ظہور ہو چکا ہے۔ قرآن کریم جب حیات بعد الموت کا ذکر کرتا ہے تو اس کا قرینہ یہ ہے کہ وہ اس زندگی کو بعث سے تعبیر کرتا ہے جس کو اردو میں جی اٹھنا کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت میں بھی قرآن عزیز نے بنی اسرائیل کے نمائندوں کی موت و ہلاکت اور اس کے بعد ان کی بعثت جی اٹھنے کا ذکر کیا ہے، اور لعلکم تشکرون کہہ کر اس واقعہ کی اصل حقیقت کو اور زیادہ واضح کر دیا ہے کہ بلا شبہ صورت یہ پیش آئی کہ ان کے نامعقول اور گستاخانہ اصرار پر رجفہ کے عذاب نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاجزانہ دعا پر خدا کی وسعت رحمت نے ترسیکھا اور ان سوختہ جان انسانوں کو دوبارہ زندگی بخش دی تاکہ یہ شکر گزار ہو اور آئندہ اس قسم کی بے جا ضد کو کام میں نہ لائے اور خدا کے سچے فرما بردار بن جائے۔ اس تفصیل کے بعد بآسانی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جن معاصر مفسرین نے آیت کی تفسیر اس حیات کے بعد موت سے بچنے کے لیے رقیت تلاویت کے ساتھ کی ہے وہ صحیح نہیں، اور انہوں نے بغیر کسی سند و دلیل کے قرآن عزیز کے صاف اور صریح اسلوب بیان کو تفسیر برائے پر قربان کر دیا۔ رحمت عام کا اعلان۔ سورہ اعراف کی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مہمات قرآنی میں سے ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ خدا کی جانب سے جو عذاب آتا ہے وہ خاص حالات کے متحد ہوتا ہے، ورنہ عذاب خدا تعالیٰ کی صفت نہیں بلکہ رحمت اس کی ازلی و ابدی صفت ہے، اس لیے اس کی صفت رحمت ہر شے کے لیے عام ہے، اور کائنات میں ہر شے بھی ایسی نہیں جو اس کی صفت رحمت سے خالی ہو، بلکہ یوں کہیے جس کو تم عذاب کہہ رہے ہو تمہارے اعمال و کردار کی نسبت سے عذاب ہے، ورنہ کارخانہ ہستی کے پورا نقشہ کے لحاظ سے اگر تم غور کرو تو اس کو بھی رحمت ہی پاؤ گے۔ چنانچہ سورہ الانعام میں اس لیے فرمایا، اللہ رحمت کو اپنی ذات پر مقرر کر لیا ہے، اور اسی رحمت عام کا مظہر تم اور ان پر ذات گرامی جس کا ذکر مبارک سورہ اعراف کی آیت میں اس طرح کیا جا رہا ہے کہ اس کی آمد سے قبل ہی کتب سابقہ میں سے اس کی آمد کی بشارت دے دی گئی تھی، اور اس کی صفات اور اس کے اخلاق کا بھی تذکرہ کر دیا گیا تھا، اور اسی لیے دوسری جگہ اس کو رحمت للعالمین کے لقب سے پکارا گیا۔ بنی اسرائیل اور جبل طور۔ بہرحال
جب یہ 70 سردار دوبارہ زندگی پا کر قوم کی طرف واپس ہوئے تو انہوں نے قوم سے تمام قصہ کہہ سنایا اور بتلایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کہتے ہیں وہ حق ہے اور بلا شبہ وہ خدا کے فرما بردار بندے ہیں، وہ خدا کے رسول ہیں۔ اب فطرت تسلیم کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ سب خدا تعالیٰ کا شکر بجا لاتے اور اس کے فضل و کرم کی فراوانی کے پیش نظر فرما برداری اور عبودیت کے ساتھ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے، مگر ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی کج روی کو باقی رکھا اور اپنے نمائندوں کی تصدیق کے باوجود تورات کو قبول کرنے میں معدانہ پس و پیش شروع کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارشادات پر کان نہ دھرا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بارگاہ الہی میں رجوع کرتے ہوئے قوم کی بے راہ روی کا گلہ کیا۔ درگاہ الہی سے حکم ہوا کہ ان نافرمانوں کے لیے میں تجھ کو ایک معجزہ اور عطا کرتا ہوں، اور وہ یہ جس پہاڑ طور پر تم مجھ سے ہم کلام ہوتا رہتا ہے اور جس پر تیری قوم کے منتخب سرداروں نے حق کا مشاہدہ کیا، اسی پہاڑ کو حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت کرے اور سائبان کی طرح بنی اسرائیل کے سروں پر چھا جائے، اور زبان حال سے یہ اعلان کرے کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کا سچا پیغمبر ہے۔ تورات بلا شبہ خدا کی سچی کتاب ہے، اور اگر یہ دونوں حق و صداقت کا مظہر نہ ہوتے تو یہ عظیم و شان نشان تم نہ دیکھتے جس کا ظہور قدرت الہی کے سوا اور کسی طرح ممکن نہیں۔ چنانچہ جو ہی خدا تعالیٰ کا یہ تکونی فیصلہ ہوا، طور ان کے سروں پر مثل سائبان نظر آنے لگا اور زبان حال سے کہنے لگا، اے بنی اسرائیل، اگر تم میں عقل و ہوش باقی ہے اور حق و باطل کی تمیز موجود ہے تو گوشہ حق کے نیوز سے سنورو، سنو کہ میں خدا کا نشان بن کر تم کو یقین دلاتا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بار بار میری پیٹھ پر خدا تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، اور تمہاری رشد و ہدایت کا قانون تورات بھی اس کو میری پیٹھ پر ہی عطا ہوا ہے۔ اور اے سرمستان بادہ غفلت و سرکشی، میری یہ ہیبت جو تمہارے لیے حیران کن بن رہی ہے، اس امر کی شہادت ہے کہ جب انسان کے سینہ میں دل کی نرمی سختی میں بدل جاتی ہے تو پھر وہ پتھر کا ٹکڑا بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت بن جاتا ہے، اور رشد و ہدایت اس میں کسی جانب سے بھی سرایت نہیں کر پاتی۔ دیکھو، میں پتھر کے ٹکڑوں کا مجموعہ پہاڑ ہوں، لیکن خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے کس طرح عبودیت کا مظاہرہ کر رہا ہوں، مگر تم ہو کہ انانیت اور خودی کے گھمنڈ میں کسی حالت میں بھی نہیں کو ہاں سے بدل دینے کے لیے تیار نہیں۔ سچ ہے، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر یا ان سے بھی سخت۔ بنی اسرائیل نے جب یہ نشان دیکھا تو اب اسے وقتی خوف و دہشت کا ثمر سمجھیے یا اعلیٰ روح الشہاد خدا کے عظیم و شان نشان کا مشاہدے کا نتیجہ یقین کیجئے کہ بنی اسرائیل کی جانب متوجہ ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس کے احکام کی تعمیل کا اقرار کیا۔ تب خدا تعالیٰ کا فرمان ذیشان ہوا کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ لو، اور جو احکام اس تورات میں درج ہیں ان کی تعمیل کرو تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن سکو۔ مگر افسوس کہ بنی اسرائیل کا یہ عہد و میثاق ہنگامی ثابت ہوا اور زیادہ عرصہ تک وہ اس پر کاربند نہ رہ سکے اور حسب عادت پھر خلاف ورزی شروع کر دی۔ قرآن عزیز نے ان واقعات کو نہایت مختصر مگر صاف اور واضح نظم و الفاظ کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب
ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سر پر طور کو اونچا کیا اور کہا جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو قوت سے پکڑ اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پھر اس کے بعد تم نے اس تورات سے پیٹھ پھیر لی، پس اگر تم خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بلا شبہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب ہم نے ان کے بنی اسرائیل کے سروں پر پہاڑ بلند کر دیا گویا کہ وہ سائبان ہے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، تو ہم نے کہا جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو قوت سے لو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ان آیات میں تصریح ہے کہ بنی اسرائیل نے جب تورات کو قبول کرنے میں پس و پیش کیا بلکہ انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر طور کو بلند کر دیا اور اس طرح آیات اللہ کا مظاہرہ کر کے ان کو قبول تورات پر آمادہ کیا۔ بس کوئی وجہ نہیں کہ آیات کے ظاہر کو تاویلات میں گھسیٹا جائے جیسا کہ بعض معاصر مفسرین نے کیا ہے۔ کسی پہاڑ کا جڑ سے اکھڑ کر فضا میں معلق ہو جانا عقلاً محال ہے اور نہ قانون قدرت کے منافی، البتہ انوکھا اور حیرت زدہ واقعہ ضرور ہے اور اسی لیے آیات اللہ کہلانے کا مستحق۔ مگر تعویل کرنے والے کہتے ہیں کہ رافع کے معنی صرف بلندی کے آتے ہیں نہ کہ سر پر بلند ہونے کے، اور اسی طرح نطق کے معنی جس طرح جڑ سے اکھڑنے کے آتے ہیں اسی طرح زلزلہ میں آنے اور خوفناک حرکت کرنے کے بھی آتے ہیں۔ لہٰذا سورہ اعراف کی آیت کے معنی یہ ہوئے اور جب ایسا ہوا کہ ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو زلزلہ میں ڈالا تھا گویا ایک سائبان ہے جو ہل رہا ہے، اور وہ دہشت کی شدت میں سمجھے تھے کہ بس ان کے سروں پر آ گرے گا، ان کے سروں پر آ گرا، مگر ان حضرات نے اس حقیقت کو بالکل فراموش کر دیا کہ رافع اور نطق کے اگر متعدد معنی آتے ہیں تو عربت کے قاعدے سے اس مقام پر جو قرینہ پایا جاتا ہو اسی کے مطابق معنی متعین ہوں گے، خصوصاً جب قرآن عزیز کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے تو بے شبہ کسی الفاظ کے متعدد معنی میں سے صرف وہی معنی مراد ہوں گے جو دوسری آیت کے ذریعے متعین ہوتے ہیں۔ پس سورہ بقرہ کی آیت میں رفع اور فقو کو جب اعراف کی آیت میں نطق کے ساتھ ملائیں گے تو قرآن عزیزوں کی ان آیات کا صاف اور سادہ مطلب یہی بنے گا کہ طور کو اس کی جگہ سے اکھاڑ کر بنی اسرائیل کے سروں پر اسی طرح کر دیا گویا ایک سائبان ہے جو عنقریب ان پر گرنے والا ہے۔ نیز فوق کا رافع کے ساتھ لانا بھی اس تفسیر کی صحت کے لیے موثق شہادت ہے جو جمہور نے بیان فرمائی۔ اس کے برعکس معاصر مفسرین سے نقل کردہ معنی صاف بول رہے ہیں کہ وہ منطوق قرآنی کے خلاف کھینچ تان کر بنائے گئے ہیں۔ اس مقام پر یہ شبہ کیا جا سکتا ہے کہ ان ہر دو آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر تورات کے عمل کرانے میں جبراً کرا سے کام لیا گیا، حالانکہ دین میں جبر و کرا درست نہیں، مگر قرآن عزیز کے سیاق و سباق کو پیش نظر رکھ کر واقعہ کی صورت جس طرح ہم نے نقل کی ہے یہ اعتراض اس شکل میں پیدا ہی نہیں ہوتا۔ البتہ اگر جمہور مفسرین اور جدید مفسرین کی تفصیل سے یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے تو اس کا بہترین جواب مفتی عہدہ نے اپنی تفسیر میں دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دراصل یہ جبر و کرا کا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ آیت اللہ کا یہ آخری مظاہرہ تھا جو ان کے رشد و ہدایت کی تقویت و تائید میں کیا گیا۔
اور اسی لیے یہ واقعہ عہد و میثاق کے بعد پیش آیا، جیسا کہ سیاق کلام سے ظاہر ہے۔ کثرت معجزات۔ یہاں یہ بات بھی فراموش نہ کرنا چاہیے کہ گزشتہ اوراق میں یہ بخوبی روشن ہو چکا ہے کہ صدیوں غلامی کی زندگی بسر کرنے اور پست خدمات میں مشغول رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے ملاکات فضالہ کو گھن لگ گیا تھا، اور مصریوں میں رہ کر مظاہر پرستی اور اصنام پرستی نے ان کے عقل و حواس کو اس درجہ معطل کر دیا تھا کہ وہ قدم قدم پر توحید الہی اور احکام الہی میں کسی کرشمہ کے منتظر رہتے تھے۔ اس کے بغیر ان کے دل میں یقین و ذعان کے لیے کوئی جگہ نہ بنتی تھی۔ پس ان کی ہدایت و رشد کے لیے دو ہی صورتیں ہو سکتی تھیں، ایک یہ کہ ان کو فقط افہام و تفہیم کے مختلف طریقوں ہی سے قبول حق پر آمادہ کیا جاتا، اور انبیاء سابقین کی امتوں کی طرح کسی خاص اور اہم موقع پر آیات اللہ یعنی معجزہ کا مظاہرہ پیش آتا، اور دوسری صورت یہ تھی کہ ان کے صدیوں کی تباہ شدہ اس حالت کی اصلاح کے لیے روحانی طاقت کا جلد جلد مظاہرہ کیا جائے، اور حق و صداقت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ خدائے تعالیٰ کے تکوینی نشانات معجزات ان کی استعداد قبول و تسلیم کو بار بار تقویت پہنچائیں۔ پس اس قوم کی پست ذہنیت اور تباہ حالی کے پیش نظر مسلط خداوندی نے ان کی اصلاح و تربیت کے لیے یہی دو صورتیں اختیار فرمائیں۔ واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ عالم و دانا حکمت والا ہے۔ بہرحال اس واقعہ کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے، اور اس میں طور کے متعلق وہی کہا گیا ہے جو ہمارے جدید مفسرین نے آیت کی تعویل کی صورت میں بیان کیا۔ جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی، اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی، اور کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی، اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے، اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا، اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نیچے اتر کر لوگوں کے پاس گیا اور یہ باتیں ان کو بتلائیں۔ ارض مقدس کا وعدہ اور بنی اسرائیل۔ سینا کے جس میدان میں اس وقت بنی اسرائیل موجود تھے، یہ سرزمین فلسطین سے قریب تھا، اور ان کے باپ دادا حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے خدا کا وعدہ تھا کہ تمہاری اولاد کو پھر اسی سرزمین کا مالک بنائیں گے، اور وہ یہاں پھولے پھلے گی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی معرفت خدا کا حکم ہوا کہ اپنی قوم سے کہو کہ ارض مقدس میں داخل ہوں، اور وہاں کے جابر و ظالم حکمرانوں کو نکال کر عدل و انصاف کی زندگی بسر کریں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ فتح تمہاری ہوگی اور تمہارے ظالم دشمن ناکام ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدس میں داخل ہونے کے لیے آمادہ کریں، 12 آدمیوں کو تفتیش حال کے لیے بھیجا۔ وہ فلسطین کے قریبی شہر ریا میں داخل ہوئے اور تمام حالات کو بغور دیکھا۔ پس جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ وہ بہت جسیم اور تن و توش کے زبردست ہیں اور بہت قوی ہیکل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح تم نے مجھ سے ان کے متعلق کہا ہے، قوم کے سامنے نہ کہنا، اس لیے کہ عرصہ دراز کی غلامی نے ان کے حوصلے پست کر دیے ہیں، اور ان میں شجاعت، خودداری اور علو ہمت کی جگہ بزدلی، ذلت اور پستی ہمت نے لے لی ہے۔ مگر آخر یہ بھی تو اسی قوم کے افراد تھے
نہ مانے اور خاموشی کے ساتھ قوم کے سامنے دشمن کی طاقت کو خوب بڑھا چڑھا کر ذکر کیا۔ البتہ صرف دو شخص یوشع بن نون اور کالب بن یفانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی پوری تعمیل کی، اور انہوں نے بنی اسرائیل سے ایسی کوئی بات نہ کہی جس سے ان کی ہمت شکست ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، تم اس بستی اریہ میں داخل ہو اور دشمن کا مقابلہ کر کے اس پر قابض ہو جاؤ، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، تم پر جو خدا کا احسان رہا ہے اس کو یاد کرو کہ اس نے تم میں نبی اور پیغمبر بنائے اور تم کو بادشاہ اور حکمران بنایا، اور وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا۔ اے قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیا ہے، اور پشت پھیر کر نہ لوٹو کہ نتیجہ یہ نکلے کہ تم خسارہ نقصان اٹھانے والے بن کر لوٹو۔ بنی اسرائیل نے یہ سن کر جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام، وہاں تو بڑے ظالم لوگ بستے ہیں، ہم تو اس وقت تک اس بستی میں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ افسوس، بدبختوں نے یہ نہ سوچا کہ جب تک ہمت و شجاعت کے ساتھ تم ان کو یہاں سے نہ نکالو گے تو یہ ظالم خود کیسے نکل جائیں گے۔ یوشع اور کالب نے جب یہ دیکھا تو قوم کو ہمت دلائی اور کہا، شہر کے پھاٹک سے گزر جانا کچھ مشکل نہیں ہے، چلو اور ان کے مقابلہ کرو، ہم کو پورا یقین ہے کہ تم ہی غالب رہو گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان ڈرنے والوں میں سے دو ایسے آدمیوں نے جن پر خدا نے اپنا فضل و انعام کیا یہ کہا، تم ان جابروں پر دروازہ کی جانب سے داخل ہو جاؤ، پس جس وقت تم داخل ہو جاؤ گے تم بلا شبہ غالب رہو گے، اور یہ بھی کہا، اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان والے ہو۔ لیکن بنی اسرائیل پر اس بات کا بھی مطلق اثر نہ ہوا، اور وہ بدستور اپنے انکار پر قائم رہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ زور دیا تو اپنے انکار پر اصرار کرتے ہوئے کہنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم کبھی اس شہر میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں، پس تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، یعنی تماشا دیکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دلیل اور بیہودہ جواب سنا تو بہت افسردہ خاطر ہوئے اور انتہائی رنج و ملال کے ساتھ بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ، میں اپنے اور ہارون کے سوا کسی پر قابو نہیں رکھتا، سو ہم دونوں حاضر ہیں، اب تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان میں جدائی کر دے، یہ تو سخت نااہل ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، موسیٰ علیہ السلام، تم غمگین نہ ہو، ان کی نافرمانی کا تم پر کوئی بار نہیں، اب ہم نے ان کے لیے یہ سزا مقرر کر دی ہے کہ یہ 40 سال اسی میدان میں بھٹکتے پھریں گے اور ان کو ارض مقدس میں جانا نصیب نہ ہوگا، ہم نے ان پر ارض مقدس کو حرام کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے ماں سوا کسی کا مالک نہیں ہوں، لہٰذا تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان میں تفریق کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، بلا شبہ ان پر ارض مقدس کا داخلہ 40 سال تک حرام کر دیا گیا، اس مدت میں یہ اسی میدان میں بھٹکتے پھریں گے، پس تو نافرمان قوم پر غم نہ کھا اور افسوس نہ کر۔ وادی سینا کو طیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن عزیز نے بنی اسرائیل سے کہا ہے، یہ اس زمین میں بھٹکتے پھریں گے۔ جب کوئی شخص راہ سے بھٹک جائے تو عربی میں تغافلان کہتے ہیں۔ تورات میں اس واقعہ کی تفسیر اگرچہ اس انداز میں مذکور نہیں، تاہم
گنتی باب میں بنی اسرائیل کے ارض مقدس میں داخلے سے انکار پر موسیٰ علیہ السلام کی ناراضی اور پھر 40 سال تک ان پر ارض مقدس کے داخلہ کا حرام ہو جانا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور اسی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مدت کے اندر اندر ہی بنی اسرائیل کے وہ تمام افراد مر جائیں گے جنہوں نے خدا کے حکم کے خلاف ارض مقدس کے داخلہ سے انکار کیا، اور ان کے بعد نئی نسل کو داخلہ کی اجازت ہوگی جو کالب اور یوشے کی سرکردگی میں دشمنوں کو پامال کر کے پاک زمین میں داخل ہوں گے۔ نیز یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی اسی وقت انتقال ہو چکا ہوگا۔ پھر خدا نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا، میں کب تک اس خبیث گروہ کے مقابل جو میری شکایت کرتا ہے صبر کروں؟ بنی اسرائیل جو میرے برخلاف شکایتیں کرتے ہیں، میں نے ان کی شکایتیں سنی اور ان سے کہا، خداوند کہتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، جیسا تم نے مجھے سنا کہ کہا ہے میں تم سے ویسا ہی کروں گا۔ تمہاری لاشیں اور ان سب کی جو تم میں شمار کیے گئے ہیں، ان کے کل جمع کے مطابق 20 برس والے سے لے کر اوپر والے تک جنہوں نے میری شکایتیں کی اس بیابان میں گڑیں گے۔ تم بے شک اسی زمین تک نہ پہنچو گے جس کی بابت میں نے قسم کھائی ہے کہ تمہیں وہاں بساؤں گا۔ سو ایفونیا کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یاشو اور تمہارے لڑکوں کو جن کے حق میں تم کہتے ہو کہ وہ لوٹ جائیں گے، میں ان کو داخل کروں گا اس سرزمین کی قدر کو جسے تم نے ذلیل جانا، وہ پہچانیں گے۔ پر تم جو ہو تمہاری لاشیں اسی بیابان ہی میں گریں گی، اور تمہارے لڑکے اس دشت میں 40 برس تک بھٹکتے پھریں گے، اور تمہاری برگشتگی کے اٹھانے والے ہوں گے جب تک کہ تمہاری لاشیں اس دشت میں نیست و نابود نہ ہوں۔ ان دونوں کے شمار کے مطابق جب میں تم کو زمین کی جاسوسی کرتے تھے جو 40 دن ہے پیچھے 1 سال ہوگا، سو تم 40 برس تک اپنے گناہ کو اٹھاتے رہو گے، تب تم میری عہد شکنی کو جان لو گے۔ اس جگہ یہ شبہ پیدا نہ کرنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اسی میدان میں رہنا پڑا اور وہ بھی ارض مقدس میں داخل نہ ہو سکے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے اس پورے قافلہ پر ارض مقدس کو حرام کر دیا گیا، تو اب ضروری تھا کہ ان کی رشد و ہدایت کے لیے خدا کا پیغمبر ان میں موجود رہے، تاکہ کچھ یہ بوڑھے بھی راہ حق پر قائم رہیں اور نئی نسل بھی میں وہ استعداد پیدا ہو کہ جس کے ذریعے وہ ارض مقدس میں داخل ہو کر خدا کے حکم کو پورا کریں۔ ذبح بکرا کا واقعہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا مگر قاتل کا پتہ نہ لگا۔ آخر شبہ نے تہمت کی شکل اختیار کر لی اور اختلاف باہمی کے خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب یہ واقعہ پیش ہوا تو انہوں نے خدا تعالیٰ کی جانب رجوع کیا اور عرض کیا کہ اس واقعہ نے قوم میں سخت اختلاف رونما کر دیا ہے، تو تو خود علیم و حکیم ہے، میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے کہو کہ پہلے ایک گائے ذبح کریں اور اس کے بعد گائے کے ایک حصے کو مقتول کے جسم سے مس کریں، پس اگر وہ ایسا کریں گے تو ہم اس کو زندگی بخش دیں گے اور یہ معاملہ واضح ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے جب ذبح بکرا کے متعلق فرمایا تو انہوں نے اپنی کج بحثی اور ہیلا جوئی کی خصلت کے مطابق بحث شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام، کیا تم ہم سے مذاق کرتا ہے؟ یعنی مقتول کے واقعہ سے ذبح بکرا کا کیا تعلق ہے؟ اچھا، اگر واقعہ ہی یہ خدا کا حکم ہے تو وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی کچھ اور تفصیل صفات معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی تک اس کے تعین کے متعلق ہم
مشتاب حالت میں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وحی الہی کی معرفت سے ان کے تمام سوالات کے جوابات دے دیے اور ہلا جوئی کرنے والوں کے لیے کوئی موقع باقی نہ رہا، تب وہ تعمیل حکم پر آمادہ ہوئے اور وحی الہی کے مطابق معاملہ کو سر انجام کیا۔ خدا کے حکم سے وہ مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے تمام واقعہ من و عن بیان کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب اس حیرت زاد خدائی نشان نے حقیقت کو وشگاف کر دیا تو قاتل کو بھی قرار کیے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہا، اور اسی طرح نہ صرف قاتل ہی کا پتہ چل گیا بلکہ مختلف اسباط اور خاندانوں میں اختلاف پیدا ہو کے جو سخت خانہ جنگی اور خون ریزی کی صورت میں رونما ہو چلی تھی، اس کا بھی خوش اسلوبی کے ساتھ خاتمہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس تاریخی واقعے کو یاد دلا کر دو باتوں کی جانب توجہ دلائی۔ ایک، منکرین معاویہ کو یہ بتایا جس قوم کے اسلاف میں یہ واقعہ ہو گزرا ہے وہ آج تک اس تاریخی واقعہ کے شاہد ہیں۔ لہٰذا جس طرح خدا نے اس وقت مردہ کو زندہ کر کے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا تھا، تم سمجھ لو وہ قیامت کے دن بھی اسی طرح مردے کو زندگی عطا فرمائے گا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کر دیا کرتا ہے۔ دوسرے، بنی اسرائیل کو یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یعنی تمہارے اسلاف کو اتنی کثرت کے ساتھ اپنے نشان معجزات دکھائے ہیں کہ اگر دوسری قوم کے سامنے یہ مظاہرے کیے جاتے تو وہ ہمیشہ کے لیے خدا تعالیٰ کے فرما بردار بن جاتی اور اس کے دل میں ایک لمحہ کے لیے بھی نافرمانی کا خطرہ نہ گزرتا، لیکن تم اور تمہارے اسلاف پر یا تو اثر ہی نہیں ہوتا، اور اگر ہوا بھی تو ناپائیدار اور غیر مؤثر ثابت ہوا۔ اور آج بھی اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور ان کے مخالفت کر رہے ہو تو یہ تمہاری حجت اور قدیم عصبیت و جہالت کا اثر ہے۔ قرآن عزیز نے ہم کو اس واقعہ کے متعلق صرف اس قدر بتایا ہے اور اس سے زیادہ کوئی تفصیل نہیں دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بلا شبہ خدا تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جاہلوں میں شمار ہو جاؤں، یعنی یہ مذاق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تو اپنے پروردگار سے یہ دریافت کر کے اس کی حقیقت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ایسی گائے ہو کہ نہ تو بوڑھیا ہو اور نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی جوان ہو، بس اب جو تم سے کہا گیا ہے اس کی تعمیل کرو۔ وہ کہنے لگے اپنے خدا سے پوچھ کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہو، دیکھنے والوں کو خوش رنگ معلوم ہو۔ کہنے لگے ہم پر ابھی تک گائے کی کیفیت مشتبہ ہے، اگر خدا کو منظور ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ایسی گائے ہو کہ نہ محنت ماری ہو، نہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیت کو سراب کرتی ہو، وہ بے داغ ہو جس پر کسی قسم کا دھبا نہ ہو۔ کہنے لگے اب تو صحیح بات لایا، پس انہوں نے اس کو حاصل کر کے ذبح کیا اور قریب تھا کہ نہ کرتے، اور یہ جب ہوا کہ تم نے ایک جان کو قتل کر دیا پھر آپس میں اختلاف کرنے لگے، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس بات کو جس کو تم چھپاتے ہو۔ پس ہم نے کہا اس مقتول کو گائے کے بعض حصے کے ساتھ مس کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرماتے ہی ذبح بکرا کی تعمیل کر دیتے تو ان کے لیے گائے کے معاملہ میں کس قسم کی مطلق قید و بند نہ ہوتی، اور وہ کوئی سی گائے بھی ذبح کر دیتے تو تعمیل پوری ہو جاتی، مگر انہوں نے بیہودہ سوالات کر کے اپنے اوپر پابندیاں لگوا لی۔ چنانچہ پیغمبر خدا کے ساتھ اس قسم کی بیہودہ باتوں اور کج بحثیوں کے لیے قرآن عزیز نے سخت مذمت کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس کا آخر نتیجہ کفر اور ترک ایمان پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ لہٰذا امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی باتوں سے بچیں۔ ارشاد خداوندی ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اس قسم کے سوال کرو جس طرح پہلے زمانہ میں موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے تھے؟ اور جو شخص ایمان کے عوض کفر اختیار کرتا ہے وہ بلا شبہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اس موقع پر یہ سوال ضرور سامنے آ جاتا ہے کہ آخر ذبح بکرا اور مقتول کے زندہ کر دینے کے درمیان میں کیا مناسبت ہے جو احیاء مقتول کے لیے یہ خاص صورت اختیار کی گئی؟ سو خدا کی حکمتوں اور مصلحتوں تک پہنچنا تو انسانی قدرت سے باہر ہے، تاہم عقل و شعور کی جو روشنی اس میں انسان کو بخشی ہے وہ اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اگر بنی اسرائیل کے اس تاریخ پر نظر کی جائے جو گزشتہ صفحات پر سپرد قلم ہو چکی ہے تو یہ بات بخوبی روشن ہو جاتی ہے کہ مصر کے بود و ماند نے ان کے اندر بہت بت پرستی، خصوصاً گائے کی عظمت و تقدس اور گوسالہ پرستی کا جذبہ بہت زیادہ پیدا کر دیا تھا، جو جگہ جگہ ابھر آتا تھا اور ان پر اثر انداز ہونے لگتا تھا۔ چنانچہ گوسالہ پرستی یعنی کہ بچڑا کی پرستی کے واقعہ کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے تورات کی تعمیر کے لیے فرمایا تو اس وقت بھی انہوں نے کافی ہیلہ جوئی سے کام لیا، اور اگر رافع طور کا نشان ان پر ظاہر نہ ہوتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب پر اتر آتے تو کچھ عجب نہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اس طعنت اور ہیلہ سازی کی خصلت کا باعث وہی گوسالہ پرستی ہے۔ ابھی تک ان کے دلوں سے بت پرستی اور گوسالہ کی تقدس کا عقیدہ دور نہیں ہوا، بلکہ ان کی حالت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تقدس ان کے دلوں میں رچ گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور بلند کر دیا اور کہا جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اس پر کان دھرو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور عمل سے بتایا کہ ہم نے نافرمانی کی، اور اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کفر کی وجہ سے گوسالہ یعنی کہ بچڑا کی پرستش رچ گئی ہے۔ اے مخاطب کہہ دے، اگر تم اپنے قول کے مطابق مومن ہو اور تمہارے ایمان سے یہ فیصلہ ہے ہی برا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور بے شک موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا، پھر تم نے اس کے بعد گوسالہ بنا لیا اور تم خود اپنے لیے ظالم ہو۔ پس اس موقع پر خدا کی مصلحت نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کی اس گمراہی کو کسی ایسے عمل سے دور کرے جس کا مشاہدہ خود ان کی آنکھیں کر رہی ہوں، لہٰذا ان کو مشاہدہ کرایا جس کی تقدس تمہارے دل میں ہے اس قدر پیوست ہو گئی ہے کہ بار بار نمایاں ہوتی ہے۔ اس گائے کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو فنا کے گھاٹ اتار دیا اور تمہارا بال بھی بیکا نہ کر سکی، اور کہیں یہ خیال نہ کر بیٹھنا کہ یہ گائے کے تقدس ہی کا اثر تھا کہ اس کے پارہ گوشت کے مس کرنے سے مردہ زندہ ہو گیا، اس لیے کہ اگر موت و حیات کا یہ معاملہ گائے کے تقدس سے متعلق تھا تو جس پارہ گوشت نے مردہ کو زندہ کر دیا وہ خود زندگی حاصل کر کے کیوں دوبارہ جیتی جاگتی گائے نہ بن گیا؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ گائے جس کو تم نے ذبح کیا تھا اسی طرح بے جان پڑی ہے اور اس کے
پارہائے جسم تمہارے درمیان میں زینت دسترخوان ہو چکے ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ موت و حیات کا یہ معاملہ صرف خدا کے ہاتھ میں ہے، اور جس گوسالہ پرستی کی محبت تمہارے دلوں میں رچ گئی ہے وہ تم سے بھی ادنا ایک جاندار ہے جو صرف تمہاری خدمت اور ضرورت کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ تمہارے لیے دیوتا اور دیوی۔ خدا تعالیٰ ہی کی ذات واحد ہے، جس کو چاہے موت دے اور جس کو چاہے حیات بخشے۔ چنانچہ تم نے ایک ہی واقعہ میں دونوں حقیقتوں کا مشاہدہ کر لیا کہ اس نے گائے کی زندگی کو فنا سے بدل دیا اور انسان کے مردہ جسم کو حیات تازہ بخش دی۔ قرآن عزیز نے غالباً اسی حکمت کے پیش نظر ذبیح بکرا کے واقعہ کو دو حصوں پر تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے میں بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی کے واقعہ کی تائید میں بکرا کا یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ جب ایک خاص مقصد کے لیے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کو کہا تھا تو یہی گوسالہ پرستی کی محبت ان کے آڑے آئی تھی، اور مصریوں کے عقیدہ تقدس بکرا گائے کے تقدس کی اتباع میں انہوں نے 20 ہیلے بہانے تراشے اور یہ کوشش کی کہ کسی طرح ان کو گائے ذبح نہ کرنی پڑے، لیکن جب سوالات کی پیچیدگی میں آ کر پھنس گئے تو مجبوراً تعمیل کرنا پڑی۔ قرآن نے جب اس واقعہ کو سنایا تو قدرتی طور پر سامعین کو شوق پیدا ہونا چاہیے تھا کہ وہ یہ معلوم کریں کہ ذبح بکرا کا وہ واقعہ کیوں اور کس طرح پیش آیا جس کے بارے میں بنی اسرائیل اس قدر ہیلے تراش رہے تھے۔ تو دوسرے حصہ میں قرآن عزیز نے اس پیدا شدہ فطرتی سوال کا جواب اس طرح دیا کہ اس واقعہ کے نمایاں پہلو کو بیان کر دیا جس کا بنی اسرائیل کی اس رد و قد کے ساتھ حقیقی تعلق تھا۔ اس لیے اس حصہ بیان کو دوبارہ لفظ از سے شروع کیا۔ قرآن عزیز کی ان آیات کی یہ وہ تفسیر ہے جو قرآن کے جملوں کے اندر محدود ہو کر رہ گئی ہے، اور جس میں ذبح بکرا کے واقعہ کے متعلق آیات میں تقدیم و تاخیر کی بحثوں میں جانے کے متعلق ضرورت پیش نہیں آتی، اور نہ واقعہ کو اچنبھا سمجھ کر باطل اور ریک تاویلات کی پناہ لینے کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ بلا شبہ یہ واقعہ خدا تعالیٰ کے ان مسلسل نشانیوں میں سے ایک نشان تھا جو یہود کے سخت اور تند جبلت اور متربدانہ خصلت کے مقابلے میں تائید حق کے لیے حکمت الہی کے پیش نظر ظہور میں آیا، اور جو نشان ہونے کے علاوہ اپنے اندر متعدد اہم مسائل رکھتا تھا، اور اس حقیقت ثابتہ کے لیے خود قرآن عزیز کا سیاق و سباق تائید کرتا ہے۔ چنانچہ اس واقعہ کی مفصل تفسیر ہی ارشاد ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اسی کے سیاق میں ارشاد فرمایا تاکہ دکھائے تم کو اپنی قدرت کے نشان۔ گویا ذبح بکرا کا واقعہ نقل کرنے سے قبل بنی اسرائیل کو بار بار خدائی نشان کے مشاہدے کروانے کا ذکر، اور پھر قصہ کے متصل ہی آخرت میں احیاء موت کا اس واقعہ سے استشہاد، اور پھر اس واقعہ کو بھی آیات اللہ میں سے ایک آیت نشان بنایا، اس امر کی واضح دلیل ہے کہ جس کی تعویل اور دور ازکار باتوں کی پناہ لیے بغیر ان آیات کی صاف اور سادہ تفسیر وہی ہے جو سطور بالا میں بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا ان آیات کی وہ تفاسیر جو جدید معاصرین نے بیان کی ہیں، اور جن میں تمام آیات متعلقہ کو کبھی دو جدا واقعات کہہ کر اور کبھی ایک واقعہ تسلیم کر کے مختلف رقیقوں اور لچر تعویلات سے کام لیا گیا ہے، ناقابل تسلیم ہے، اور قرآن عزیز کے منطوق کے خلاف مثلاً کہا جائے کہ ذبح بکرا کا یہ طریقہ دراصل خود بنی اسرائیل کی قدیم رسوم میں سے تھا جس کا ذکر اب تک تورات میں موجود ہے، یعنی جب کسی جگہ ایسا مقتول پایا جاتا کہ اس کے قتل کا پتہ نہ ملتا تو باہمی جنگ و جدال سے بچنے کے لیے طریقہ
مرجو تھا کہ وہ ایک ایسی گائے کو حاصل کرتے جو نہ کاشت کے کام آئی ہو اور نہ سرابی کی خدمت کر چکی ہو، اور اس کو ایسی وادی میں لے جاتے جہاں کاشت کبھی نہ ہوئی ہو اور پانی کا نالہ بہہ رہا ہو، اور جس پر قاتل ہونے کا شبہ ہوتا اس کے محلہ، خاندان یا بستی کے لوگوں کو جمع کر لیا جاتا، اور پھر کاہن آگے بڑھتا اور بہتے ہوئے پانی سے گائے کو کھڑا کر کے اس کی گردن مارتا، اور جب اس کا خون پانی میں مل جاتا تو فوراً مشتبہ گروہ کے لوگ اٹھ کر اس خون آلودہ پانی سے ہاتھ دھوتے جاتے اور پکار کر یہ کہتے جاتے کہ نہ ہمارے ہاتھوں سے اس کو قتل کیا ہے اور نہ ہمیں قاتل کا پتہ معلوم ہے، تو پھر ان میں سے کوئی شبہ باقی نہ رہتا اور خانہ جنگی نہ ہونے پاتی، اور اگر متشابہ گروہ کا ایک سردار بھی ہاتھ دھونے اور اس رسم میں شریک ہونے سے انکار کر دیتا تو پھر مقتول کا خون بہا اس خاندان یا محلہ پر ڈال دیا جاتا جس کا وہ سردار ہے۔ اس تفسیر میں قرآن عزیز کے سیاق و سباق کے لحاظ سے جو نقائص ہیں وہ معمولی فہم و عقل سے بھی معلوم ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ سب سے زیادہ قابل اعتراض یہ عمل ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ دستور قدیم سے رائج تھا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس رسم کے مطابق خدائے تعالیٰ کا فیصلہ سنایا تو بنی اسرائیل نے اس کو اجنبی نگاہ سے کیوں دیکھا اور یہ کیوں کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم ہم سے ٹھٹھا کرتے ہو کہ گائے ذبح کرنے کو کہتے ہو؟ ان کا سوال تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی جواب دیتے کہ اس میں حیرت و تعجب کا کون سا موقع ہے جب تم خود جانتے ہو کہ یہ کفیزہ کے فیصلے کا یہ پرانا طریقہ ہے۔ اس سلسلہ میں گائے حاصل کرنے سے متعلق کتب تفسیر میں عجیب و غریب قصے مذکور ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمام قصص اسرائیلیات سے منقول ہیں، یعنی یہ وہ قصے ہیں جو یہود کی نقل و روایت سے شہرت پا گئے اور تفسیروں میں درج کر دیے گئے، مگر محققین نے ان کو چھان کر تفسیر قرآن سے بالکل جدا کر دیا۔ چنانچہ حافظ عماد الدین ابن کثیر جیسے جلیل القدر مفسر نے ان قصص کے متعلق یہ فیصلہ کر دیا، اور یہ سلسلہ بیانات جو عبیدہ، ابو علیہ اور صدی اور دوسروں سے مروی ہے، ان سب کے آپس میں اختلاف اور صاف بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی کتابوں میں ماخوذ ہیں، اور وہ اگرچہ ان کے نقل کرنا درجہ جواز میں آ سکتا ہے، مگر ہم نہ ان کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ تکذیب، اور اسی بنا پر ان روایات پر قطعاً کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا مگر وہ روایات جو ہمارے نزدیک قرآن و حدیث کی روشنی میں حق ہیں۔ واللہ عالم۔ اور خاص اس واقعہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، گائے کا وہ کون سا حصہ تھا جو مردہ جسم پر مس کیا گیا، سو وہ کوئی بھی حصہ ہو، واقعہ میں جس قدر مذکور ہے موضع ہونے کے لیے وہ بھی کافی ہے، اور اگر اس حصے کا تعین بھی ہمارے دینی یا دنیاوی حالات کے اعتبار سے ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور واضح فرما دیتے، مگر اس نے اس کو بہم ہی رکھا ہے، اگرچہ اصل حقیقت کے لحاظ سے وہ بہرحال متعین ہے، اور نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے تعین کے متعلق کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہمارے لیے بھی یہی مناسب ہے کہ ہم بھی اس کو اسی طرح مبہم رہنے دیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو مبہم رکھا۔ علاوہ ازیں مسلم کی حدیث میں صرف اس قدر مذکور ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رد و قد نہ کرتے تو گائے کے معاملہ میں ان پر پابندیاں عائد نہ ہوتیں، پس اگر اس معاملہ سے متعلق اور تفاصیل بھی ہوتیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی ذکر فرما دیتے۔ غرض یہ واقعہ حق تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ البتہ قرآن عزیز نے جو تفسیر بیان کی ہے صرف اسی قدر قابل تسلیم ہے، باقی سب قصص و حکایات ہیں اور لاتعیر داستانیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے متعلق ان مباحث کا خطاب
ان ہی مفسرین کے ساتھ ہے جو اصولاً معجزات انبیاء کے تو قائل ہیں، مگر ان مقامات میں تعویل کی گنجائش سمجھ کر ایسی تعویلات کرتے ہیں جن کی بدولت یہ واقعات معجزہ کی حد سے باہر ہو جائیں۔ باقی جو ملائدہ اسلام کے مسلمہ عقیدہ معجزہ کے لیے ہی قائل نہیں ہیں، اور اسی لیے قرآن عزیز نے ایسے تمام واقعات کو باطل و تعویل کی نظر کر دینا ہی ضروری سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے سب سے پہلے نفس معجزہ کے امکان پر گفتگو ہونی چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان عظیم الشان آیات اللہ کے مشاہدہ اور ان پر خدائے تعالیٰ کی بے غایت فضل و کرم کے باوجود ان بدبختوں پر کوئی اثر نہ ہوا، اور یہ اس طرح کج روی اور ذخی پر قائم رہے۔ قبول حق کے لیے ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پہم تمرد و سرکشی نے ان کی نیت استعداد کو فنا کر کے پتھر سے بھی زیادہ سخت بنا دیا، اس لیے کہ پتھر میں سختی ہوتے ہوئے بھی اس سے مخلوق خدا کو بہت فائدے ہیں، مگر ان کی زندگی کا تو بجر خسارہ و نقصان کے اور کچھ نہ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس مشاہدہ کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، پس یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا دل نہیں پتھر ہیں، یا یوں سمجھو کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ یہ بات واضح ہے کہ بعض پتھروں سے پانی نکل کر نہریں بہتی ہیں، اور بعض چینک کر پھٹتے ہیں تو ان سے سوت جاری ہو جاتے ہیں، اور بعض خدا کے خوف سے بھونچال وغیرہ حالتوں میں نیچے لڑک آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں۔ مطلب یہ کہ بنی اسرائیل کے قلوب کی سختی اور قبول حق میں بے اثری کا یہ عالم ہے کہ اگر محاورہ اور بول چال کے مطابق یوں کہہ دیا جائے کہ ان کا دل پتھر کا ٹکڑا بن گیا ہے، تب بھی ان کی شدت و صلابت کی صحیح تصویر سامنے نہیں آ سکتی، اس لیے کہ پتھر اگرچہ سخت ہے مگر ناکارہ نہیں۔ کیا تم نے پہاڑوں کا مشاہدہ نہیں کیا اور نہیں دیکھا کہ ان ہی سخت پتھروں سے ندیاں اور دریا بہہ رہے ہیں، اور کہیں ان ہی سے شیریں اور خنک پانی کے سوت جاری ہیں؟ اگر بھونچال آ جائے یا خدا کی معیشت کا کوئی اور فیصلہ ہو جائے تو پہاڑوں کی یہی دیو پیکر چٹانیں کے گالوں کی طرح اٹھ کر اور اڑ کر سرنگوں ہو جاتی ہیں، اور خدائے تعالیٰ کے خوف و خشیت کا زبان حال سے اقرار کرتی ہیں، مگر ان بنی اسرائیل پر نہ آیات اللہ یعنی موضوع کا اثر ہوتا، نہ پیغمبر کی شیریں اور دل نشیں پند و نصیحت کا، اور نافرمانی کرتے وقت خدا کا خوف ان کے دلوں پر طاری ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں انبیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگیوں کو دین اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔